بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد الاسلام کی کتاب خط میں پوسٹ کی ہوئی دوپہر۔ اس کتاب کا پیش لفظ: کہنے لگی، تم نے اپنی کہانیوں کی اس کتاب کا پھر عجیب و غریب سا نام رکھ دیا ہے، خط میں پوسٹ کی ہوئی دوپہر۔ میں نے کہا، مجھے ایسے ہی نام سوچتے ہیں۔ میرے محترم دوست نیاز احمد صاحب، جو کہ میرے پبلشر بھی ہیں، ہر بار مجھ سے اس بات پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے جب میں نے اپنی کہانیوں کے تیسرے مجموعے گڑیا کی آنکھ سے شہر کو دیکھو کا ٹائٹل ڈیزائن کیا تو سیاہ رنگ دیکھ کر نیاز صاحب نے کہا تھا، آئندہ اگر تم نے اپنی کتاب کے ٹائٹل کے لیے سیاہ رنگ تجویز کیا تو میں تمہاری کتاب نہیں چھاپوں گا۔ کہنے لگی، اس بار نیاز صاحب پھر ناراض ہوں گے کیونکہ کتاب کا نام بالکل مختلف سا ہے اور تم نے ٹائٹل بھی ایسا ہی ڈیزائن کیا ہوگا۔ میں نے کہا، اس بار ٹائٹل میں سیاہ رنگ نہیں، دوپہر کا رنگ ہے، خط میں پوسٹ کی ہوئی دوپہر کا۔ کہنے لگی، بھلا کبھی دوپہر بھی خط میں پوسٹ کی جا سکتی ہے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ ایک شام، دوپہر، پورا سال، ساری عمر، کچھ بھی کسی دوسرے کو خط میں پوسٹ کیا جا سکتا ہے۔ کہنے لگی، تم نے خط میں پوسٹ کی ہوئی دوپہر کے نام سے ایک کہانی بھی تو لکھی تھی۔ میں نے کہا، وہ کہانی اس کتاب میں شامل نہیں۔ کہنے لگی، کیوں؟ میں نے کہا، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ہر کہانی کی اپنی شخصیت ہوتی ہے۔ کسی ایک کہانی کے نام پر کتاب کا نام رکھ دینے سے لوگ ساری کتاب کو ایک ہی کہانی کے حوالے سے دیکھتے ہیں، جبکہ دوپہر تو ایک استعارہ ہے، علامت ہے، حوالہ ہے۔ دوپہر ایک بچہ ہے، مرد ہے، کوئی لڑکی ہے، وقت ہے، دکھ ہے، پیار ہے، نیند ہے، خواب ہے۔ کہنے لگی، تم بھی عجیب باتیں سوچتے ہو، دوپہر لڑکی۔ میں نے کہا، ایسی دوپہر ہوتی ہے جو بالیاں پہنتی ہے، بال بناتی ہے، موتیوں کا ہار اور شام رنگ چوڑیاں پہنتی ہے۔ تم بھی تو ایک دوپہر ہو، ہلکے براؤن رنگ کی، گرمیوں کی لمبی دوپہر، جب تیز دھوپ ہر چیز کو بھون ڈالتی ہے، چڑیا گرمی کے مارے ہلکان ہوئی پھرتی ہے اور سایہ نام کو نہیں ہوتا۔ کہنے لگی، تم تو مجھے جانتے بھی نہیں کہ میں کون ہوں، تم تو کبھی مجھ سے ملے بھی نہیں، میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آئی، تم نے مجھے دیکھا تک نہیں، پھر تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں بھی ایک دوپہر ہوں؟ میں نے کہا، مجھے تم سے دوپہر کی مہک آتی ہے، میں نے تمہارا خیال اپنے ذہن پر لکیر لیا ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا، بچوں کی ڈرائنگ کی کاپی پر نمبر لگے ہوتے ہیں، جب وہ ایک نمبر سے دوسرے نمبر تک لکیر کھینچتے ہیں تو کوئی نہ کوئی شکل بن جاتی ہے۔ بس میں نے بھی ایسا ہی کیا ہے، تمہاری باتوں کو جوڑ لیا ہے اور جو نقش بنا ہے وہ ایک جھلسا دینے والی دوپہر کا ہے، بالکل اس دوپہر جیسا جب میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ گلیاں دوپہر سے بھری ہوئی تھیں اور میرے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا۔ کہنے لگی، تمہارے پاؤں تو جل گئے ہوں گے؟ اس کی آواز میں اداسی بھر گئی۔ میں نے کہا، گلیوں کی سولنگ کوئلوں کی طرح دہک رہی تھی۔ اب 30 سال گزر جانے کے بعد بھی میرے پاؤں کے تلووں پر اس دوپہر کا نشان موجود ہے۔ میں نے اس دوپہر کو سنبھال کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ ساری زندگی وہ دوپہر میرے بہت کام آئی۔ اس دوپہر کی وجہ سے مجھے فراق کی دھوپ میں، جدائی کی لمبی دوپہروں میں، حالات کی تنگ گلیوں میں، انتظار کے تپتے صحرا کی ریت پر ننگے پاؤں چلنا آ گیا۔ اس دوپہر سے مجھے دکھ کی چاٹ پڑی۔ اب بھی وہ دوپہر دکھ کی چھتری کی طرح میری عمر کے کسی کونے میں پڑی ہے۔ کہنے لگی، دکھ کی چھتری؟ میں نے کہا، دکھ کی چھتری ہوتی ہے۔ میں تمہیں بتاؤں، میرے گھر میں کبھی کوئی چھتری نہیں تھی۔ تیز دھوپ اور موسلادھار بارش میں بھی میں بغیر چھتری کے پیدل اسکول جایا کرتا تھا۔ جب میں اس کے گھر کے قریب سے گزرتا تو اس کی طرف ضرور دیکھتا۔ وہ اپنے گھر کی چھت پر کھڑی رہتی تھی، کسی چھتری کی طرح۔ دشمنوں نے رات کو اس کے باپ کے کھیتوں اور گھر کو آگ لگا دی تھی۔ خاندان کے صرف 2 افراد زندہ بچے تھے، وہ بری طرح جل گئی تھی۔ اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا، اسے دیکھ کر ڈر لگتا تھا، اس لیے کوئی بھی اس کی طرف دیکھتا نہیں تھا۔ وہ جوان تھی اور کبھی خوبصورت بھی، اس کی آنکھوں میں عجیب طرح کی بے بسی تیرتی رہتی تھی۔
میں جب بھی اس کی طرف دیکھتا اس کا خیال دکھ کی چھتری کی طرح مجھ پر سایہ کر لیتا۔ دھوپ کی شدت کم ہو جاتی، میں نے دکھ کی اس چھتری کو بھی سنبھال کر اپنے من میں رکھ لیا۔ بعد میں یہ چھتری بھی میرے بہت کام آئی۔ انتظار کی موسلا دھار بارشیں اور فراق کی لمبی دوپہریں میں نے اس دکھ کی چھتری کے سائے میں گزار دی۔ اس چھتری نے مجھے دکھ کی لذت سے آشنا کیا، میرے اندر درد مندی پیدا کی، مجھے رونا سکھایا۔ کہنے لگی، جن لوگوں کے پاس دکھ کی چھتری نہیں ہوتی، میں نے کہا، ان کا دل درد سے آشنا نہیں ہوتا، وہ موسموں کی سختیاں برداشت نہیں کر سکتے۔ زندگی کا زیادہ تر حصہ دکھ کے موسموں کا ہوتا ہے۔ میری تو ساری زندگی دکھ اور انتظار سے رنگی ہوئی ہے، اور میرا من دکھ کی چھتریوں سے بھرا ہوا ہے۔ دکھ کی چھتری پاس ہو تو تپسیا کی لمبی دوپہر آسانی سے کٹ جاتی ہے، ریاضت کی لمبی راتیں آسان ہو جاتی ہیں، اپنے آپ پر کنٹرول آ جاتا ہے، بدن کا روزہ رکھنا سہل ہو جاتا ہے۔ بدن کا روزہ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے آنکھ محبت کے جام پیے، مگر بدن روزے سے ہو، تخلیق کار وہی ہوتا ہے۔ کہنے لگی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا، کہانی، نظم، تصویر اور تحریر میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ بدن کا روزہ نہ رکھا جائے تو محبت کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، کہانی کے لباس پر سچائی کے پھول نہیں کھلتے۔ کہنے لگی، یہ تو بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا، مشکل تو ہے، آنکھیں محبت کی ٹھنڈی چھاؤں میں اور سارا بدن تیز دھوپ میں جل رہا ہو، کسی درخت کا سارا پھل ڈال پر ہی پک جائے، وہ پھل سے بھرا ہوا ہو، کوئی آندھی یا طوفان پھل گرا نہ سکے، کوئی پھل توڑ نہ سکے، درخت کو محبت یعنی پھل کا سارا موسم اسی طرح گزارنا پڑے۔ کہنے لگی، یہ تو ایسے ہے، آپ کو شدید پیاس لگی ہو، آپ کی زبان پر کانٹے چبھ رہے ہوں، آپ کسی گنگناتی ہوئی ندی کے کنارے کنارے چلیں، آنکھوں میں شفاف میٹھے پانی کی ٹھنڈک مہک رہی ہو، مگر آپ ایک اوک پانی نہ پئیں۔ میں نے کہا، اسی تپسیا اور ریاضت سے تخلیق میں زرخیزی آتی ہے، یقین پیدا ہوتا ہے، انسان پتی پتی بکھرتا ہے، مر کر جینا پڑتا ہے، اپنے آپ سے جلا وطنی اختیار کرنا پڑتی ہے، تب محبت کی فصل پکتی ہے۔ پھر اسی فصل کے بچاؤ کے لیے دل کے کھیت کے کنارے بجوکا کھڑا کرنا پڑتا ہے۔ کہنے لگی، اسی طرح تو انسان دوسروں سے کٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا، کبھی کبھی مجھے انسانوں سے خوف آنے لگتا ہے، میں فاصلہ اوڑھ لیتا ہوں، تنہائی میں بیٹھ کر سچ کے دھاگے سے زندگی کا پھٹا ہوا لباس سیتا ہوں، اندھیری رات میں دکھ کے دیے کی مدم لو دل میں خیال بوتی ہے، دل کو الہام ہوتا ہے، دل میں کہانی کی پازیب کی آواز چہکتی ہے۔ کہنے لگی، یہ تو پھر ایسے ہوا نا کہ تیز دھوپ نکلی ہو اور بارش بھی ہو رہی ہو۔ میں نے کہا، بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے، دھوپ اور بارش ایک ساتھ، بیک وقت جدائی اور ملاپ کا وقت، پیاسی مٹی سیراب بھی ہوتی ہے اور جدائی کی مہک بھی پھیلاتی ہے، بالکل ایسی ہی مہک تم سے بھی آتی ہے۔ ایسی ہی ایک دوپہر میرے ایک دوست نے دریا میں ڈوب کر خودکشی کر لی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ کہنے لگی، چپ کیوں ہو گئے ہو؟ میں نے کہا، آج سے 35 سال پہلے جب ہم کاغذ کی کشتیاں بنا کر چھوٹے سے برتن میں پانی ڈال کر کھیل رہے تھے تو اس کی کشتی ڈوب گئی تھی۔ کہنے لگی، کس کی؟ میں نے کہا، وہ جو چھوٹی سی عمر میں بڑی بڑی باتیں کرتی تھی، اسے سب سے زیادہ کہانیاں یاد تھیں، بات کرتے وقت تھوڑا سا ناک چڑھاتی تھی، اب پتہ چلا ہے کہ وہ خود بھی ایک دوپہر تھی جو اب بھی میری یادوں کے کسی کونے میں کاغذ کی گیلی کشتی کی طرح پڑی ہے۔ کہنے لگی، بہت سی دوپہریں تمہارے دل میں ٹھہر گئی ہیں۔ میں نے کہا، ان میں سے کچھ دوپہریں تو میرے دل میں پھول بن کر اگ پڑی ہیں، مگر کچھ آنسو بن کر میرے دل پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہتی ہیں، اور کچھ دوپہریں میرے من کی دیواروں میں یوں پڑی ہیں جیسے کبھی سیاسی قیدی جیل کی دیواروں میں اپنے خط اور نظمیں چھپا کر رکھتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے جب نئی جیل بن جانے کی وجہ سے میرے شہر کی پرانی جیل مسمار کی جا رہی تھی تو گری ہوئی دیواروں سے دوپہریں چیخوں کی طرح گرتی تھی۔ مجھے گولیوں سے چھلنی وہ دوپہر بھی یاد ہے جب ایک لڑکی کے بھائیوں نے لڑکی کے محبوب کو قتل کر دیا تھا اور اس کی لاش تپتی ہوئی سڑک پر پڑی تھی۔ کئی سال گزر جانے کے باوجود یہ دوپہر بھی میرے پاس پڑی ہے، اور میرا جی چاہتا ہے کہ اگر اس لڑکی کا پتہ مجھے مل جائے تو میں یہ دوپہر خط میں ڈال کر اسے پوسٹ کر دوں۔ میرے پاس ایسی کئی دوپہریں پڑی ہیں جو پوسٹ کرنے والی ہیں۔ میں نے ٹی وی پر امریکی عورتیں دیکھی تھیں جو محاذ جنگ پر جانے والے اپنے شوہروں، بیٹوں، بھائیوں اور محبوبوں کو الوداع کہنے بیری اڈے پر آئی ہوئی تھیں۔
ان کی آنکھوں میں بھی میں نے دوپہر دیکھی تھی۔ میرا جی چاہتا ہے میں یہ دوپہر خط میں ڈال کر امریکہ کے صدر کو پوسٹ کر دوں۔ ایسی ہی ایک دوپہر میں عراق کے صدر کو ایسی ہی ایک دوپہر میں عراق کے صدر کو بھی پوسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دوپہر اور بھی ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس کو پوسٹ کروں۔ وہ دوپہر میں نے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر دیکھی تھی۔ وہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی، داتا، کوئی میری بیٹی اٹھا کر لے گیا ہے، مجھے میری بیٹی سے ملا دے، میں تمہارے مزار پر جھاڑو دوں گی۔ کہنے لگی، کیا تم نے کبھی کوئی خوبصورت دوپہر بھی دیکھی ہے؟ میں نے کہا، ایک بار میں نے ایک خوبصورت دوپہر دیکھی تھی، براؤن رنگ کی، اجلی نکری ہوئی، خود پسند دوپہر۔ اسے خود بھی احساس تھا کہ وہ ایک خوبصورت دوپہر ہے۔ اس میں سے کچے خواب کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس کی سفید کلائی پر ایک ڈارک براؤن نشان تھا۔ اس نے صرف ایک چوڑی پہن رکھی تھی۔ آنکھیں سوڈے کی بنٹے والی بوتل کی طرح کھل جانے کو تیار، اس کا سینہ پیاسی چڑیا کی طرح ہلکان ہو رہا تھا۔ اس کے من میں دھوپ اور کمر پر ہلکی سی چھاؤں تھی۔ وہ دوپہر بھی میرے دل میں پڑی ہے۔ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتی ہے تو میں یہ دوپہر اسے پوسٹ کر دوں۔ کہنے لگی، کیا تم نے خط میں پوسٹ کی ہوئی دوپہر دیکھی ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ لفافہ کھولا تو اس میں سے جو کاغذ نکلا وہ خالی تھا، سفید، کورا۔ وہ خط کسی سونی گلی کی طرح تھا۔ وہ کسی ایسے گھر کی کھڑکی کی طرح تھا جو گھر کے دیر تک بند پڑا رہنے کی وجہ سے جام ہو جاتی ہے۔ کھڑکی کے پٹ فریم سے جڑ جاتے ہیں اور زور لگانے سے بھی نہیں کھلتے۔ دیر تک بند پڑے رہنے والے گھر اور بے محبت آدمی کی مہک ایک جیسی ہوتی ہے۔ کہنے لگی، تمہاری باتوں میں اس قدر تنہائی کیوں ہے؟ میں نے کہا، دوپہر کی وجہ سے۔ کہنے لگی، زندگی بہت کچھ ہے۔ میں نے کہا، زندگی موت کی جیب سے چرائی ہوئی دوپہر ہے۔ کہنے لگی، دوپہر کے وقت لوگ ملتے بھی تو ہیں۔ میں نے کہا، اسی لیے تو کہتا ہوں کہ تم بھی ایک دوپہر ہو، ایسی دوپہر جو تندور میں روٹی لگاتے ہوئے جیرا ماچھن کا ایسی دوپہر جب تندور میں روٹی لگاتے ہوئے جیرا ماچھن کا ہاتھ جل گیا تھا، جب بخت بانو کی برات اسے بن بیاہے لوٹ گئی تھی، جب کریم درزی کی بیٹی گڑیا سیتے سیتے اسے ادھورا چھوڑ کر گلے میں پھندا ڈال کر چھت سے لٹک گئی تھی، جب پولیس تشدد سے وہ حوالات میں مر گیا۔ کہنے لگی، کیسی کڑوی کڑوی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا، دوپہر ایک سچ ہے، اس لیے اس میں کڑواہٹ تو ہوگی۔ کہنے لگی، کیا کوئی دوپہر جھوٹ بھی ہوتی ہے؟ میں نے کہا، ہوتی ہے۔ جب کوئی شہزادہ راستہ بھول جاتا ہے، جب کوئی رانی ساری دوپہر سو کر گزار دیتی ہے، جب پیار نفرت کی رکھوالی کرتا ہے، اس کا پہرا دیتا ہے۔ کہنے لگی، تم نے صبح کے وقت کبھی دوپہر دیکھی ہے؟ میں نے کہا، ایک بار ایک پہاڑی گاؤں میں وہ پن چکی پر آٹا پسوانے آئی تھی۔ پھر ایک بار کچہری میں جب ایک شخص کو تاریخ بھگتنے کے لیے ہتھ کڑی پہنا کر لایا گیا، اس کی بوڑھی ماں، بیوی اور ننھی بیٹی عدالت کے باہر ٹھہری ہوئی تھیں۔ جب اس کا نام پکارا گیا تو جیسے عدالت میں صبح کے وقت ہی دوپہر ہو گئی۔ کہنے لگی، ایک بار جب پولیس دو نوجوان لڑکوں کو پکڑ کر لے گئی تھی تو میں نے ان کی ماں کی آنکھوں میں اس طرح کی دوپہر دیکھی تھی۔ دسمبر میں بھی یوں لگتا تھا جیسے جون کا مہینہ ہو، سردیوں کی وہ دوپہر کتنی لمبی تھی۔ میں نے کہا، جب بھی ناانصافی کی لو چلتی ہے تو دوپہر لمبی ہو جاتی ہے، سناٹا گھنا ہو جاتا ہے، آنکھیں امید کی صبح بھول جاتی۔ کہنے لگی، ہمارے ملک میں اتنی عدالتیں ہیں۔ میں نے کہا، عدالت کی بات تو بعد میں آتی ہے، زندگی میں قدم قدم پر ایسی ناانصافیاں ہوتی ہیں کہ جن کے خلاف کسی عدالت میں مقدمہ بھی درج نہیں کرایا جا سکتا۔ سیاسی بھیڑ میں سفارش کا سکہ چلتا ہے۔ بوسیدہ گھروں کے دروازے نوجوانوں کے اپوائنٹمنٹ لیٹر کا انتظار کرتے کرتے اب تھک گئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گھروں میں بیٹھی عورتیں غربت کی لمبی دوپہروں میں مہینوں باقی تاریخوں پر چھاؤں کاٹتی ہیں۔ ٹیچر نے بچے کو اورنج کی تصویر بنانے کا ہوم ورک دیا تھا، مگر اس سے ہر بار چوہے کی تصویر بن جاتی ہے۔ مرد ابھی گھر نہیں آیا۔ اس نے اپنے موو اوور کے سلسلہ میں جوائنٹ سیکرٹری صاحب سے وقت مانگا تھا۔ پی اے نے اس کا گریڈ پوچھ کر اسے صاحب کی مصروفیت سے آگاہ کر دیا ہے، مگر اس کے دفتر میں کام کرنے والی ایک خاتون نے فون کر کے جوائنٹ سیکرٹری صاحب کو اپنے کسی کام سے اپنے دفتر میں ہی بلا لیا ہے۔ کہنے لگی، میں بھی ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں، وہ ایک نالائق سی عورت ہے، مگر عورت ہونے کی وجہ سے بہت فائدہ اٹھا لیتی ہے۔ کوئی سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری، اعلیٰ افسر ایسا نہیں جس سے اس کی واقفیت نہ ہو۔
وہ ہر کام منٹوں میں کروا لیتی ہے۔ کسی پارٹی کی تصویر دیکھو، وہ اس میں موجود ہوتی ہے۔ میں نے کہا، یہ بھی ناانصافی کا ایک روپ ہے۔ کہنے لگی، میں نے ایک بیمار دوپہر بھی دیکھی تھی۔ میں نے کہا، میں نے ایک دوپہر کو ہسپتال کے برآمدے میں بے سدھ پڑے دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں دوا کی شیشی تھی، اس کے منہ سے رالیں بہہ رہی تھیں، چہرے پر مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں، چوہے اس کا دوپٹہ کتر کتر کر کھا گئے تھے۔ کہنے لگی، ایک تو ہمارے ملک میں چوہے بہت ہیں، کیا یہ سرکاری دفتروں، وزیروں کے دفتروں اور پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی ہیں؟ میں نے کہا، چوہے کو ان جگہوں میں داخل ہونے کے لیے کون سا سیکیورٹی پاس لینا پڑتا ہے؟ میرا خیال ہے چوہوں کی باتیں نہ کریں، مجھے گھن آتی۔ کہنے لگی، آؤ دوپہر کی باتیں کرتے ہیں۔ تم نے اپنی کتاب کا نام خط میں پوسٹ کی ہوئی دوپہر رکھا ہے۔ تمہاری بات اب میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ یہ بتاؤ، کیا تم نے کبھی ڈاک خانے میں بھی دوپہر دیکھی ہے؟ میں نے کہا، دیکھی ہے۔ وہ دوپہر مور جیسی تھی جو کھٹا کھٹ خطوں پر لگ رہی تھی۔ میں نے ایک ایسی دوپہر بھی دیکھی ہے جو ڈاک کے ٹکٹ کی طرح تھی، جس کا کونا ہلکی سی چھاؤں کے ٹکڑے کی طرح پھٹا ہوا تھا۔ وہ ہر روز صبح صبح اپنے بیٹے کا خط پوچھنے آتی تھی۔ پوسٹ ماسٹر اس سے کہا کرتا تھا، اماں جاؤ، دوپہر کو آنا۔ ڈاک دوپہر کو آتی ہے، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلتی نہیں تھی اور کہتی تھی، دوپہر تو ہو گئی، حالانکہ اس وقت صبح ہوتی تھی۔ ہر شخص کی اپنی اپنی دوپہر ہوتی ہے۔ اسپین کے نامور شاعر اور ڈرامہ نگار لورکا کے ایک ڈرامے کا مشہور جملہ ہے، دوپہر 5 بجے۔ کہنے لگی، پہلے اس کی آنکھ سے کاغذ پر آنسو گرنے کی آواز آئی، تمہاری اس کتاب میں شامل کہانیوں میں دوپہر کہاں کہاں ہے؟ میں نے کہا، میری کہانیاں پڑھو، تمہیں خود بخود پتہ چل جائے گا۔ کہنے لگی، میرا تو خیال ہے تم بھی ایک دوپہر ہو، تنہا، اداس اور ویران دوپہر۔ جی چاہتا ہے تمہیں خط میں ڈال کر کسی کو پوسٹ کر دوں۔